صرف 50 کلومیٹر کی ایک چھوٹی سی غلطی نے دونوں ممالک میں سے ایک کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستانی فضائیہ سے ڈاگ فائٹ کرنے والا رافیل وہی طیارہ ہے جس کا نریندر مودی اور بھارت پچھلے 6 سال سے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جدید دور میں اے آئی ریڈار اور الیکٹرونک اور سائبر وارفیئر کی اگر ایک بہترین مثال لینی ہے وہ یہی مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ ہے۔ بھارتی حملہ کھلی جارحیت، اگریسو اور پروجیکشن تھا۔ بھارتی طیاروں نے پاکستان کی سرحد کو بحیرہ عرب سے لے کر کشمیر تک لاک کر رکھا تھا۔ یہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ تھی جس کی کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ اس جنگ میں تقریباً دونوں طرف سے 120 لڑاکا طیارے فائٹر جیٹ شامل تھے۔ پاک بھارت جنگ کی کہانی شروع کرنے سے پہلے دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیں۔ دوستو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات 12:40 پر بھارت کے 70 فائٹر جیٹ پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے اڑان بھرتے ہیں۔ اگلے 5 منٹ بعد یعنی 12:45 پر پاکستان کے بھی 45 فائٹر جیٹ ٹیک اوور کر جاتے ہیں بھارتی ایئر فورس کو فضا میں روکنے کے لیے۔ بھارتی ایئر فورس بحیرہ عرب سے لے کر کشمیر کے بارڈر تک پھیلی ہوئی تھی اور پاکستانی ایئر فورس کی پوزیشن ان کے عین سامنے تھی۔ بھارتی ایئر فورس کو سختی سے آرڈر تھے کہ پاکستان کی ایئر سپیس کراس نہیں کرنی۔ دوستو اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ کہ 2019 میں بھارت نے پاکستان کی ایئر سپیس کراس کی۔ پاکستان کے ریٹیلیٹ میں 2 طیارے گواہ بیٹھے جن میں ابھی نندن کو پاکستان نے گرفتار کر لیا۔ اس لیے وجہ سے اس مرتبہ پاکستان کے ایئر سپیس پاکستانی بارڈر کراس نہیں کرنا تھا، یعنی پاکستانی ایئر سپیس سے پیچھے رہ کر پاکستان پر اٹیک کرنا تھا۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے پاس PL-15 میزائلیں تھیں۔ انڈیا کے مطابق PL-15 میزائلوں کی رینج 145 کلومیٹر کے قریب تھی، یعنی انڈین طیاروں کو چاہیے تھا کہ پاکستانی PL-15 میزائلوں سے بچنے کے لیے پاکستانی طیاروں سے 150 کلومیٹر کی دوری بنا کر رکھنا تھی تاکہ پاکستانی PL-15 میزائلوں سے بچا جائے۔ یہ سب سے بڑی ان کی مس کیلکولیشن تھی کیونکہ پاکستان کے پاس جو PL-15 میزائلیں تھیں ان کی رینج 200 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی۔ بھائیو اب میدان میں دونوں طرف کی پوزیشن اس طرح تھی کہ بھارت کے جو رافیل تھے ان کے اندر جو نصب میزائلیں تھیں BVR میٹرو میزائلز ان کی رینج 150 کلومیٹر، جبکہ پاکستان کے J-10C جو میزائل جو پاکستانی ایئر فورس کو لیڈ کر رہے تھے ان کے میں جو نصب میزائلیں تھیں PL-15 میزائلیں ان کی رینج 200 کلومیٹر سے بھی زیادہ۔ اسی 50 کلومیٹر کے ایڈوانٹیج نے پاکستانی ایئر فورس کو فاتح بنا دیا اور انڈیا کو شکست ہو گئی۔ رات 1:05 پر بھارتی افواج نے پاکستان پر حملہ شروع کر دیا۔ بھارتی طیاروں اور لائن آف کنٹرول پر موجود بھارتی فوج نے بھی حملہ شروع کر دیا۔ بھارتی طیاروں نے بھاولپور، موریدکے، سیالکوٹ، شکرگڑھ، کوٹلی اور مظفر آباد سمیت کم از کم 9 مقامات پر حملے کیے۔ ان حملوں میں مساجد، مدارس اور گھروں کو نشانہ بنایا گیا اور 31 پاکستانی شہید ہوئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ بھارت کے جب یہ خوفناک پاکستان نے ان کے اٹیک دیکھے اسی وقت فضا میں موجود پاکستانی پائلٹس، پاکستانی طیارے اپنے ڈیفنس کے لیے موجود تھے۔ جب بھارت نے یہ سب جارحانہ اٹیک کیے تو پاکستانی ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کا پاکستانی پائلٹوں کو ایک میسج آتا ہے: ڈو ناٹ ڈیفینڈ، اٹیک، شٹ ڈاؤن دا رافیل، آئی وانٹ دا رافیل۔ ان کا میسج کلیئر تھا کہ اپنا ڈیفنس نہ کرو، اب اٹیک کرو، رافیل گرا دو اور مجھے رافیل چاہیے۔ تو دوستو کسی بھی طیارے کو نشانہ بنانے کے لیے پہلے اسے لاک کیا جاتا ہے اور اس کے پاس بچنے کے لیے صرف چند سیکنڈز ہوتے ہیں۔ پاک فضائیہ کو اس میں 2 بڑے ایڈوانٹیج تھے۔ پہلے تو ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے پاس PL-15 میزائلیں تھیں جن کی رینج انڈین میزائلوں سے زیادہ تھی 50 کلومیٹر۔ دوسرا بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ پاکستان کی ریڈار، سائبر اور الیکٹرونک وارفیئر میں مہارت بھارت سے کہیں زیادہ تھی۔ پاک فضائیہ نے ایک خاص حربہ استعمال کیا۔ دشمن کو الجھانے کے لیے ایک میزائل بھارتی فارمیشن کے درمیان فائر کیا مگر کسی طیارے کو لاک نہیں کیا گیا، اسے راکی کہتے ہیں۔ اس سے بھارتی پائلٹس گھبرا گئے۔
آپس میں بات کرنے لگے اور پاکستان نے ان کی گفتگو ہیک کر لی۔ پھر اصلی حملہ پاکستان کی طرف شروع ہوا جب J-10C طیاروں نے 7 بھارتی جہازوں پر PL-15 میزائلز فائر کیے، جن میں رافیل بھی شامل تھے۔ یہ میزائل اسٹالک موڈ میں تھے، یعنی شروع میں ریڈار بند اور آوکس طیاروں سے کنٹرول ہو رہے تھے۔ جب میزائل صرف 30 کلومیٹر بھارتی طیاروں سے دور رہ گئے تب ریڈار آن ہوئے۔ ان میزائلوں کی رفتار آواز کی رفتار سے 3 گنا زیادہ، یعنی ماک 3 کی رفتار سے پاکستانی PL-15 میزائل انڈین طیاروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بھارتی پائلٹوں کے پاس بچنے کے لیے صرف 30 سیکنڈ سے، اور جس میں وہ ناکام رہے۔ ماک 3 کی سپیڈ سے چلنے والے PL-15 میزائلز انڈین طیاروں سے ٹکرا گئے، جن میں تقریباً 6 ان کے فائٹر جیٹ مارے گئے، کریش ہو گئے، جن میں تقریباً 3 رافیلز، ایک سکوئی 13 اور ایک میراج 2000 اور ایک MiG-29 طیارہ شامل تھا۔ 7ویں طیارے کو بھی PL-15 میزائلز نے ہٹ کیا، لیکن اس کی تصدیق نہ ہو سکی کہ وہ کریش ہوئے ہے یا نہیں ہوا۔ بھارت کے تقریباً 4 سے 5 طیارے مقبوضہ کشمیر میں گرے اور ایک طیارہ بھارتی پنجاب میں گرا۔ رافیل کی تباہی کے ثبوت پاک فضائیہ نے 9 مئی کی ایک پریس کانفرنس میں پیش کیے، جن میں بھارتی پائلٹوں کی گفتگو بھی شامل تھی۔ بھارت نے اس نقصان کو چھپانے کی کوشش کی، مگر شواہد، تصویر اور ویڈیوز آخرکار منظر عام پر آ گئی۔ یہ شکست نہ صرف بھارت بلکہ رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی کے لیے بھی دھچکا تھی، کیونکہ اس سے پہلے رافیل کبھی نہیں مارا گیا تھا۔ بھائیو، اس 1 گھنٹے کی لڑائی میں، 1 گھنٹے کی دونوں طرف کی ایئر فورس کی ڈاگ فائٹ میں بھارت نے 6 طیارے گنوا دیے۔ بھارتی طیاروں نے بھی پاکستانی طیاروں کو گرانے کے لیے انہیں لاک کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بار بار ناکام ہو جاتے، کیونکہ پاکستان کے طیارے زیادہ دوری سے ان کو نشانہ بنا سکتے تھے، کیونکہ پاکستان کے پاس PL-15 جو میزائلیں تھیں، جو پاکستانی طیاروں میں نصب تھی، ان کی رفتار، ان کی رینج انڈین میزائلوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے پاکستانی ایئر فورس کافی دوری سے ان کو اٹیک کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ناکام ہوئے اور وہ پاکستان کا ایک طیارہ بھی نہیں گرا سکے۔ اس 1 گھنٹے کی لڑائی کے بعد اپنے 6 طیارے گنوا دینے کے بعد بھارتی ایئر فورس آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگی، اور پاکستان نے بھی ان کو سیف راستہ دیا اور پاکستان نے بھی اپنی ایئر فورس کو پیچھے ہٹا لیا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب بھارتی طیارے رن وے پر اترنا شروع ہو گئے بھارتی ایئر فورس پر، مگر پاکستان کی ایئر فورس فضا میں موجود رہی تاکہ بھارت دوبارہ حملہ نہ کرے ہم پر۔ کچھ گھنٹے بعد پاکستان نے بھی اپنے سبھی طیاروں کو واپس بلا لیا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد بھارت نے اگلے دن ڈرونز اور میزائلز پاکستان پر فائر کرنا شروع کر دیے۔ ان کا مقصد اپنے نقصان کو چھپانا اور بھارتی جنتا کو جھوٹی کامیابی دکھانا تھی۔ ان حملوں کے جواب میں بعد میں پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا۔ اس آپریشن بنیان مرصوص کی تفصیل ہم آپ کو آگے والی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ تو دوستو، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ آپ ضرور کر لیں، سچ کا ساتھی بنیں، ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔